الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبیین مرتضیٰ کے دلاروں پہ لاکھوں سلام چشم زہرا کے پیاروں پہ لاکھوں سلام مرتضیٰ کے دلاروں پہ لاکھوں سلام چشم زہرا کے پیاروں پہ لاکھوں سلام بھوکے پیاسے غریب الوطن خستہ جاں بھوکے پیاسے غریب الوطن خستہ جاں باخدا روزہ داروں پہ لاکھوں سلام قتل کی شب جو محو عبادت رہے قتل کی شب جو محو عبادت رہے ان تہجد گزاروں پہ لاکھوں سلام جن کے ایمان سے ایمان پایا فروغ جن کے ایمان سے ایمان پایا فروغ ایسے ایمانداروں پہ لاکھوں سلام ایسے ایمانداروں پہ لاکھوں سلام بعد از حمد و ثنا معزز و محتشم احباب ذی وقار شہزادہ رسول حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا قافلہ مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوا 2 محرم الحرام شریف کو 61 ہجری 2 محرم
حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سمیت میدان کربلا میں اترے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ساتھی تھے، جو رفقا تھے، مختلف روایتوں کے مطابق 72، 80، 82 یہاں کی روایتیں ملتی ہیں۔ تو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ کہاں تھے؟ بات سمجھے کوئی؟ کہ صرف امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی میدان کربلا میں اترے۔ تو یہاں ہی میں اس کا جواب دیتا جاؤں گا کہ ان 72 افراد میں اہل بیت کے افراد کتنے تھے؟ کیوں جی؟ 19۔ کتنے جی؟ کہ باقی کون ہے؟ ہائے ہائے، آپ نے بات سمجھی کوئی؟ کہ 72 کے 72 افراد تو خاندان رسول میں سے نہیں تھے، 19 افراد رسول کریم علیہ السلام کے اہل بیت میں، جن میں حضرت مولا کائنات کے بیٹے، حضرت امام حسن کے بیٹے، امام حسین کے بیٹے اور دیگر حسین۔ آپ کے خاندان کے لوگ کتنے تھے جی؟ 19۔ تو باقی کون تھے؟ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 محرم الحرام کا دن اور رات تھی 10 کی، آپ نے اپنے رفقا کو سب کو بلایا نا اپنے خیمے کے اندر، تو آپ نے ایک سوال کیا، فرمایا تم میرے ساتھ میری خدمت کے لیے آئے تھے، مرنے کے لیے نہیں۔ تم میرے ساتھ میری خدمت کے لیے آئے تھے، مرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ میں یہ یعنی ان کو سمجھا رہے امام علی مقام میں، ورنہ جن کو تو بچپن سے جن کے پیدا ہوتے ہی خبریں عام ہو چکی تھی، آپ کو سب خبر تھی۔ تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، چلے جاؤ۔ یہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے خون کے پیاسے نہیں ہیں۔ ہم اپنے سر تن سے جدا کروائیں گے، کٹیں گے، سر کٹوائیں گے، تم چلے جاؤ۔ ان میں حضرت حبیب بن مضر اور دیگر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اولادیں تھیں، انہوں نے کہا حسین، ہم جس دن مدینہ سے آپ کے ساتھ چلے تھے نا، ہمیں پتہ تھا ہم نے واپس نہیں آنا، تو ہم یہ سوچ کر ہی آپ کے ساتھ آئے۔ دیکھا نا، یہ ایک مثبت سوچ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ہماری ہے، بس اہل سنت کی ہے مثبت سوچ، جس میں قدم قدم پر دفاع ہوتے ہیں، بے ادبیوں اور گستاخیوں سے بچا جاتا ہے، حضور کے یاروں کو ڈی گریڈ کرنے سے بچا جاتا ہے۔ ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ جو ہے وہ کیا بات ہے؟ یہ جناب، یہ تو عجیب سی بات ہے۔ تو بھئی خدا کے بندو، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ کوئی مولانا الیاس قادری صاحب نے تو نعرہ نہیں لگایا؟ کیوں؟ یا ان سے تو نہیں شروع ہوا؟ اگرچہ یہ ان کا مقدر تھا، نصیب تھا، نسبت ان کو ہو گئی، ان کے حصے میں آ گیا۔ اور یہ تو قرآن میں ہے، اللہ نہیں فرماتا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ اللہ نے حضور کے تمام صحابہ کو حسنہ، حسنہ کا مطلب کیا ہے جی؟ جنت۔ اب یہاں کسی صحابی کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں صحابی تو جنتی، فلاں نہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ سارے صحابہ سے رب نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو اگر کوئی جنت قرآن کی آیت کا ترجمہ کر دے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو اس میں کون سی برائی والی بات؟ جی پھر یہ بھی کہنا چاہیے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخالف ہے، وہ لعنتی لعنتی کہنا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھا رہا ہوں میں آپ کو کہ ہمارے علماء جو ہیں ان کی تحقیقات میں یہ چیزیں شامل ہیں، موجود ہیں۔
ایک بندہ کہے جی پھر تم یہ بھی نعرہ لگاؤ کہ دشمن علی لعنتی لعنتی، تو ہم کہتے ہیں ہم لگا دیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن تم پہلے یہ ساتھ نعرہ لگاؤ گے کہ دشمن ابو بکر، افورڈ کرو گے یہ لگانا؟ ہم سے یہ نعرہ آپ لگوانا چاہتے ہیں کہ دشمن علی لعنتی لعنتی، تو پھر آپ بھی یہ لگائیں نا کہ دشمن ابو بکر، دشمن عمر، دشمن عثمان، کیوں نہیں؟ یہ تو مشکل ہو جائے گا۔ کیوں؟ خدا کے بندو، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو پازیٹیو میسج دیں، بات سمجھے کوئی نہیں؟ آپ لگائیں تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منکر وہ صاحب ایمان نہیں، تو جس طرح علی کا منکر ایمان والا نہیں ہے، اسی طرح صدیق و عمر عثمان کا منکر بھی ایمان والا نہیں ہے، کہ ہم مقابلہ بازی نہیں کرنا چاہتے، ورنہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں حضرت مولا کائنات کی قبر تو اور جگہ پہ ہے، تو حضور کی صدیق کی قبر تو حضور کے پاس۔ اگر حضرت مولا علی کی قبر ہوتی نبی علیہ السلام کے پاس اور صدیق اکبر کی کہیں دور ہوتی تو پھر تم رکتے ہیں۔ پتہ چلا کہ جو بات نہ من کو اچھی لگے اس کو لوگ جو ہے وہ پس پس ڈال دیتے ہیں، عجیب و غریب سے اعتراضات۔ ایک بھائی مجھ سے پوچھ رہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نا جناب اپنا حضرت امیر معاویہ نے جب حضرت عائشہ کا وصال ہوا تو ان کی قبر میں چونا ڈال دیا تھا۔ آج کیا ہو گیا لوگوں کو یار؟ تو میں نے کہا مسئلہ یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی کس کی ہیں؟ آپ کہتے ہو کہ آپ کی امی ہیں، آپ تو کہہ رہے ہو جو اعتراض کر رہے ہیں، آپ تو کہتے ہو کہ ہمارا ان سے تعلق ہی کوئی نہیں، معاذ اللہ وہ تو یہ ایسی تیسی زنا کی تہمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پہ لگائی۔ تو کوئی اپنی ماں کے بارے میں بھی ایسا سوچ سکتا ہے؟ تو بھائی یہ ہماری ماں کا مسئلہ ہے، آپ کی ماں کا تو نہیں مسئلہ۔ کوئی دکھ تو سانو کرنا چاہیے، یہ گل تو سمجھے کوئی نہیں۔ جب حضرت عائشہ آپ کی لگتی کچھ نہیں ہے تو پھر ان کی قبر میں جو بھی ہو آپ کو کیسے، آپ کو کیا تکلیف؟ تکلیف تو ہمیں ہونی چاہیے، آپ کا تو حق ہی نہیں پہنچ حضرت عائشہ پہ اعتراض، کیونکہ آپ کی تو ماں ہی نہیں ہے۔ بھئی ماں کے دکھ بیٹوں کو ہوتے ہیں، کوئی نہیں، تو جو بیٹا ہی نہیں اسے دکھ کرنے کا تو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا۔ تو اس طرح کی من گھڑت روایات کہ تیر چلائے گئے، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا، سب ان لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں۔ کوئی اچھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ضمناً بات آگے کچھ اعتراضات ہیں، میں ان کا جواب، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب ان کے جو ہے جنازے پہ تیر برسائے گئے، یہ بات بھی آپ نے سنی۔ اچھا حضرت امام حسن کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ مدینہ کے گورنر نے۔ حکومت کس کی تھی؟ مدینہ کے گورنر کی حکومت تھی نا۔ اچھا گورنر مدینہ کا ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھا رہا ہو تو تیر کون برسائے؟ سمجھ نہیں آئی بات آپ؟ یعنی یہ واقعات کتنے حقیقت کے خلاف ہیں۔ ایک شہر میں، شہر کا جو سب سے بڑا افسر ہوتا ہے وہ ایس ایچ او ہوتا ہے، ڈی ایس پی ہوتا ہے، بڑا پولیس کا افسر جو ہے وہ جناب والا کسی شخص سے موافقت کر رہا ہو تو اب اس شخص کی جس سے موافقت کر رہا ہو اس کی پولیس کے بندے جو ہے اس کو لاٹھی چارج کریں گے؟ مثال کے طور پہ اگر اللہ کسی پولیس والے کو یہ ہمت توفیق دے کہ وہ نماز میں آ کے کھڑا ہو گیا یا کسی کی نماز جنازہ پڑھانے لگ گیا ہے تو اب پیچھے سے پولیس والے ڈنڈے لے کے جو نمازی ان کو ماریں گے؟ انہیں پتہ نہیں کہ ہمارے افسر تو آگے کھڑے ہیں نماز پڑھانے کے لیے۔ جب گورنر مدینہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھا رہا ہے تو کسی کی جرت ہے؟ بھئی حکومت تو بنی امیہ کی تھی نا، تو بنو امیہ کے لوگوں کی یا ان کے فوجیوں کی یہ جرت تھی کہ وہ امام حسن کے چارپائی کے اوپر یا جنازے کے اوپر چلاتے تیر؟ بات وہی آتی ہے نا کہ جو اندر بغض انسان کے چھپا ہوا ہوتا ہے نا وہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنے کردار کو، اپنے خیال کو پاک رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ پاگل نہ ہو جائے کریں۔ یہ محبت میں نا چاہے حضور کے اہل بیت ہوں، چاہے حضور کے صحابہ ہو، چاہے حضور کی امت کے اولیاء ہو، کبھی غلو نہیں کرنا چاہیے۔ ہم رستے میں آ رہے تھے تو وہ معجزہ بی بی فاطمہ وہ آوازیں دے رہا تھا
10 بیویوں کی کہانی۔ اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ یہ جب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہا جائے کہ آپ کا یہ معجزہ ہے، آپ پتہ کیا کریں گی؟ آپ جوتا اتار لیں گی اور اپنی خادمہ سے کہیں گی مارو اس کو، خود نہیں، خادمہ سے کہیں اس کو جوتے مارو۔ معجزے تو نبی کے ہوتے ہیں، نہیں سمجھے؟ اپنے ذہن کو تھوڑا سا امپروو کریں، سوچنے پہ مجبور کیا کریں کہ معجزہ کس کا ہوتا ہے؟ نبی کا، ولی کا معجزہ نہیں ہوتا۔ اہل بیت کے جو کرامتیں ہیں وہ معجزے نہیں ہیں، معجزہ کس کا ہے؟ اللہ کے نبیوں کے معجزے۔ ایسے ہی آپ کہہ دیتے ہیں کوئی بات ہو، یہ معجزہ ہو گیا جی، یہ معجزہ، یہ تو معجزہ، کیوں گنہگار ہو رہے ہیں یار؟ ہر چیز کو سمجھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ڈالر کیسا ہوتا ہے؟ کیوں جی پتہ ہے؟ یہ تھوڑے سامنے آئے تو بڑا پتہ لگ گیا۔ ڈالر کیسا ہوتا ہے اور روپیہ کیسا ہوتا ہے؟ اچھا 5000 کا نوٹ کیسا ہوتا ہے؟ کس رنگ کا ہوتا ہے؟ دسو نا، تو تہاڈی مرضی ہے، پتہ تو سارے نوں ہے۔ یہ انے بابے نوں بھی پڑھاؤ نا اے نوٹ 5000 دا ہے کہ 500 دا ہے، انہوں بھی پتہ لگ جائے سی یہ 5000 دا ہے۔ تو تمیز رکھتے ہیں کوئی نہیں۔ اسی طرح بھائی جتنی نوٹوں میں تمیز رکھتے ہیں، اللہ کے بندوں کے مناسب، ان کے مقامات، ان میں بھی تمیز رکھا کریں۔ ولی کی کیا ہوتی ہے جی؟ کرامت، اور نبی کا کیا ہوتا ہے؟ معجزہ۔ تو حضرت گرامی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کہا تم سارے چلے جاؤ۔ اچھا آپ نے فرمایا شاید تم شرم کر رہے ہو، شاید شرم کر رہے ہو، آنکھوں کے سامنے کسی کا انکار، ہر بندہ کہتا ہے یار انہوں نے سامنے میں کیویں گل کروں۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بتی بند کر دی جائے، چراغ بند بجھا دیا، کہا اب اندھیرا ہو گیا ہے، اب اندھیرا ہو گیا، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتی جب تھوڑی دیر بجھائی رکھی، پھر جلائی تو سارے ویسے بیٹھے۔ کہا حسین تیرے ساتھ آئے ہیں، ہم آپ کے کوفی مرید نہیں ہیں، ہم مدینہ کے مرید ہیں۔ ہم آپ کے کوفی مرید نہیں ہیں جو آپ کا ساتھ چھوڑ کے یہاں بھاگ جائیں گے، ہم مدینہ کے مرید ہیں، اور مدینہ والے مرید بھاگتے نہیں ہیں، مدینہ کے مرید بھاگتے نہیں ہیں۔ یہ مدینے نو ربو دعا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لاتے، اس طرح آپ اپنے گریبان کے یہ سبحان، اس طرح حضور کل فرماتے مدینہ کی ہوا بڑی اطیب ہے، بڑی پاکیزہ ہے، اور مدینہ کی جو غبار مدینہ ہے، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا شہر کی شان بیان کرتے ہیں، جس شہر کی خاک جو ہے اس میں وفا ہے تو وہاں رہنے والوں میں وفا نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، جس خاک پہ آباد رضا مدینہ ہے ہمارا، جس خاک پہ آباد رضا مدینہ ہے ہمارا، اس نے تو لقب خاک شاہ سے ہے پایا، اس نے تو لقب شان حضرت مولا علی کی بیان ہو رہی ہے، ذرا سنو، اس نے تو لقب خاک شاہ سے ہے پایا،
اس نے تو لقب خاک شہنشاہ سے ہے پایا، جو ہے در کرار کے مولا ہے ہمارا، جو ہے در کرار کے مولا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ اور خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے، کیا تخیل ہے اعلیٰ حضرت کا، خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے، خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے، خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے، خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے، سن میں وہ ہوں کہ جس پہ مدینہ ہے ہمارا، سن میں سن، اب مجھے وہ جس انداز میں آپ سننا چاہتے ہیں وہ اس طرح تو پڑھنا نہیں آتا نا، سن میں وہ ہوں کہ جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام اپنے گریبان کھول دیتے تھے، مدینہ کی خاک اطیب ہے، مدینہ کی مٹی سبحان اللہ اطیب ہے، مدینہ کی ہوا پاکیزہ ہے جسے اللہ کا نبی اس طرح لیتا ہے۔ تو مدینہ میں رہنے والے بے وفا ہو سکتے بتائیں؟ حضرت امام علی مقام آپ نے فرمایا یزید میرے خون کا پیاسا ہے، جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ حسین اٹھے، چراغ گل کیا، بجھا دیا، فرمایا شرم آتی ہے تو چراغ میں نے بجھا دیا، اب چلے جاؤ۔ لیکن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چراغ جلایا تو وفا والوں نے اپنی وفا دکھائی۔ حسین مدینہ سے چلے تھے یہ سوچ کر واپس نہیں آئیں گے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، کٹنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے حسین تیرے ساتھ مر گئے۔ قیامت کا دن آئے گا، اللہ فضل فرمائے گا، ہم بھی یہ کہہ سکیں گے حسین کے ساتھ مرنے والوں میں ہم بھی ہیں، کیونکہ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ آج تیرے ساتھ ہیں، پیاسے کئی دن سے ہیں، لیکن شان یہ ہے جب قبر میں جائیں گے یرزقون، پانی بھی پئیں گے، رزق بھی کھائیں گے، اللہ کی نعمتیں ملیں۔ آپ بھی مجھے یہ بتائیے، یرزقون رب فرماتا ہے قبر میں رزق دیے جاتے ہیں کون؟ جو اللہ کی راہ میں مر جائے، کٹ جائے۔ تو حسین کے ساتھ کٹنے والے کا مقام تو اور ہے، اس کی شان تو اور ہے۔ فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، اس دنیا کی جو تکلیفیں ہیں، جو پیاس ہے، جو بھوک ہے، جو پریشانی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ قرآن کہتا ہے فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ فرماتا ہے فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، شاد ہیں، آباد ہیں۔ مرنے والے قبر میں شاد ہوتے ہیں، آباد ہوتے ہیں،
بما آتاہم اللہ من فضل. رسول کریم علیہ السلام کی امت تو بیان کر کر کے تھک گئی، قبر والے ختم ہو گئے، لیکن قرآن کہتا ہے فارحین بما آتاہم اللہ من فضل. جب سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سے حضور نے یہ کہا کہ بیٹی میرے دنیا سے جانے کے بعد رونا، میرے پاس تو پہلے آئے گی. موت کی خبر تھی لیکن سیدہ مسکرانے لگ گئی. سیدہ کائنات مسکرائیں. بعد میں حضرت عائشہ نے پوچھا ایک دن بیٹی تو بڑی زیرک ہے، میں نے ہنسنا مسکرانا اور رونا اتنا قریب نہیں دیکھا. ایک لمحے میں تو رو رہی تھی، دوسرے لمحے میں مسکرا رہی تھی. اے میری بیٹی مجھے بتا تو صحیح حضور نے بولا کیا تھا؟ عرض کی اماں جان، میرے آقا نے فرمایا، میرے بابا جان نے فرمایا تھا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں. میں رونے لگ گئی. جب دوسرے کان میں جب حضور نے دوبارہ سرگوشی فرمائی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے بابا جان نے فرمایا بیٹی میرے اہل بیت میں سے، میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے تو میرے پاس پہنچے گی. تو آپ یہ بتائیے موت کی خبر ہو تو کوئی روتا ہے یا ہنستا ہے؟ کیوں نہیں؟ ہمیں ڈاکٹر کہہ دے جناب ایک مہینے بعد تو سی دنیا تو تشریف لے جا سو تے مڑ اپنے دن کی میں گزرانے بتائیں. لیکن خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو ڈاکٹر کہہ دیں کہ 2 مہینے بعد مر جاؤ گے. کیوں؟ اپنے معاملات وائنڈ اپ کر لیں، لوگوں سے معافی مانگ لیں، اپنے قرضے اتار لیں. سمجھ آ رہی بات؟ تو جب انسان دنیا میں موقع مل جائے، یہ تو بیماری اپنے لیے رحمت سمجھو اس کو کہ تمہیں اپنی عاقبت قبر صاف کرنے کا موقع مل گیا. ورنہ پچھلے معاملات پیچھے، اگلے معاملات آگے، توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا. تو موت کی خبر ملے تو خوش ہوتے ہیں؟ نہیں، روتے ہیں. لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ آپ خوش ہوئی کیوں؟ کہ ایک عام مومن جب قبر میں پہنچے گا، اگر وہ اللہ کی راہ میں شہید ہے تو فارحین بما آتاہم اللہ من فضل، قبر میں شاد رہے گا. تو جو قبر میں پہنچے رسول کریم کی بارگاہ میں خبر دنیا میں مل جائے تو پھر وہ تو دگنی خوشیاں منائے. سیدہ کو پتا تھا اپنے بابا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گی. اب سارے اہل بیت کے افراد اور حضرت امام حسین کے جو خدام ہیں وہ سب کیا کہہ رہے ہیں کہ حسین ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، کیونکہ تیرے ساتھ مرنا کوئی عام مرنا نہیں. قبر میں جائیں گے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں خوش کر دے گا. یہ جو میدان کربلا میں تکلیفیں آئیں، یہ جو پیاس ہے، یہ جو بھوک ہے، حسین ادھر تلوار چلے گی، ادھر یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. لوگ کہتے ہیں امام علی مقام پیچھے کیوں نہ ہٹے، کمپرومائز کر لیتے. بھائیو بات یہ ہے جس کے سامنے جنت کی نعمتیں موجود ہوں، فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ. آگے قرآن کہتا ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ، خوشیاں منا رہے ہیں. شہید قبروں میں خوشیاں منا رہے ہیں. کیسے خوشیاں منا رہے ہوں؟ کیا وہاں پہ کوئی جشن کیے جا رہے ہیں؟ آپ خوشی سمجھتے ہیں کہ جہاں ڈھول ڈمکا وہاں بھی خوشی ہوتی، اور تو خوشی ہوتی کوئی. صحابہ کرام کو جب خوشی کی خبر ملتی تھی نفل پڑھتے تھے کہ آپ ڈھول گڑھ لینے نہیں سمجھے. لوگ کہتے ہیں ڈھول بجانا خوشی ہے، صحابہ نوافل پڑھتے. بس وہ اڑتی اڑتی روایت کہیں سے آگے بچیوں نے دف بجائی تھی، یہ کیا تھا. اب تم دف کی دلیل بنا کے کیا لوگوں میں گانے کو عام کرنا چاہتے؟
ابتداء اسلام ہے، نابالغ بچیاں ہیں، اس وقت کی کتنی چیزیں اس وقت حلال تھی جو اب حرام ہے. لیکن جس کی سوچ جہاں پہ لگا، اکثر میں یہ مثال دیتا ہوں، وہ بندہ ادھر ہی جا گرتا ہے. جس کی گندی سوچ ہے گندی سوچ پہ گرے گا. معاشرے میں لوگوں کو آسانیاں پیدا کر کے، بھائی روکو لوگوں کو، آپ کیوں ان کو آپشن دے رہے ہیں. مقصد میں ایک مثال دیتے ہیں مجنوں میاں کی ہیں، سنی ہوئی تو آپ نے کئی مرتبہ ہے. مجنوں میاں کو نا ان کے ماں باپ لے گئے کعبہ شریف، تو کعبے کو دیکھا تو مجنوں میاں ہنس پڑے. ماں باپ نے کہا لگتا ہے بیٹے کو صحت ہو گئی ہے، اس کا جنون پاگل پن ختم ہو گیا. ابا کہنے لگا بیٹا دیکھو ذرا یہ اللہ کا گھر کتنا پیارا ہے. کہتا ابا گھر تو بڑا پیارا ہے پر کپڑے اس نے میری لیلا کے پہنے نہیں سمجھ. جہاں جس کی سوچ ہے نا اچھی ہے تو اچھی ہے، بری ہے تو بری ہے. ہر بندہ اپنی سوچ کو مسلط کرنا چاہتا ہے. لیکن اتنا تو خیال کرنا چاہیے کہ آپ جو چیز بیان کر رہے ہیں اس کا نتیجہ برائی ہے یا بل اچھائی ہے. تو خوشی منانا یہ نہیں کہ صرف ڈھول ہی بجایا جائے یہ خوشی ہے. قبر میں خوشی کس طرح کی ہے؟ سبحان اللہ. حضور نے فرمایا شہید کی قبر اللہ تعالیٰ جنت کے باغوں میں سے عظیم باغ بنا دیتے ہیں. اور شہید قبر میں اس جنت میں جب پہنچتا ہے تو فرمایا ان کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال دی جاتی ہیں. اپنی مرضی سے چاہے اس درخت پہ، کبھی اس درخت پہ، کبھی اس درخت پہ، کبھی اس درخت. حدیث پاک میں آ بھی سکتا ہے جا بھی سکتا ہے. سبز رنگ کے پرندوں میں ان کی روحیں ڈال دی جاتی ہیں. تو پرندے جب اڑتے ہیں خوشیاں مناتے کوئی نہیں مناتے. تو رب ذوالجلال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اولادیں حضرت امام حسین کے ساتھ تھی. ان کے ذہن میں چونکہ قرآن ہوتا تھا، یہ قرآن ہے جس نے امام علی مقام کو پیچھے ہٹنے نہیں دیا. اور شہادت کے بعد بھی قرآن پڑھا جاتا رہا. شہادت کے بعد بھی قرآن پڑھا جاتا رہا، اگرچہ اس میں بھی بڑا غلو کیا گیا. بات اتنی نہیں جتنی بنائی گئی، بات اتنی نہیں جتنی بنائی گئی. تو قرآن کی بدولت استقامت امام حسین کو میدان کربلا میں اور آپ کے ساتھیوں کو، کیوں کہ اللہ کا قرآن یہ پیغام ان کے ذہنوں میں عام تھا. پیغام کیا ہے کہ جب قبر میں پہنچیں گے اے امام علی مقام پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ لڑیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے. ایک گھبرانا نہیں ہے. پورا محرم آج کی تاریخ ہے جی 20، تو 10 دن باقی ہیں. اگر کوئی ناراض ہو کے لو جی سارا مہینہ ہی محرم تو گزار دیتا تو بھئی ہو جاوے. امام علی مقام حضور کے اہل بیت کی محبت کا یہ تقاضا، جتنا ان کا ذکر زیادہ کیا جائے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جمعہ کے موقع پر لوگ باوضو ہوتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں کا بھی یہی حکم ہے کہ حضور کے اہل بیت کا ذکر جو بے وضوگی میں نہیں لینا چاہیے، باوضو ہو کے کرنا چاہیے. اللہ اکبر. تو یہ ان کے ذہن میں انعام موجود تھے جو پیچھے نہیں ہٹنے دے رہے تھے. کیا؟ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ. اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے. پچھلے انویاں دے پے نے پریشان نہ ہو، ایسی بڑے خوش ہیں. تسی آس ہو تے تانوں بھی بڑے انعام لبن گے. ایسی نال کندے ہیں حسین بن علی. اور فرمایا اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون. نہ ان پہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے، جو حسین کے ساتھ ہو اسے غم نہیں ہے. آج بھی جو حسینی ہے اسے غم نہیں ہے، غم ہے یزیدی کو. اور حسینیت کیا؟ یہ میں نے پچھلے جمعے عرض کر دی تھی. نماز پڑھنا حسینیت ہے، نماز نہ پڑھنا یزیدیت ہے. یہ 4-5 چیزیں بیان کی تھی نا، کتے لڑانا، جانوروں کی لڑائیاں دیکھنا، شراب، زناکاری، یہ ساری امام علی مقام کی شرطیں تھیں کہ اس میں یہ عیب موجود ہیں. ان عیبوں سے بچنا حسینیت ہے. ایک بندہ کہہ رہا میں حسینی ہوں، میں حسینی ہوں، میں حسینی ہوں، منہ سے چرس کی بو آ رہی ہے.
کون سا حسینی ہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ حضور کے صحابہ کو برا کہ کون سا حسینی ہے؟ یہ حسینیت نہیں ہے. حسینیت یہ ہے کہ آپ کا کردار وہ ہونا چاہیے جو امام علی مقام نے ادا کیا تھا. تواڈے سامنے تو بال جڑا جناب وہ فلماں پہ ویندے ہیں، تسی ایویں نہیں آکھ سکتے جی ہٹ جاؤ پیچھے ہن یہ حسینی ہے. بتائیے یہ ساری جنگ یہ کربلا کی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی رسول کریم علیہ السلام کی شریعت کی حفاظت میں تھی کہ کوئی نہیں؟ کیا عیب تھا یزید؟ اس نے کہا تھا جتنی مرضی آپ گورنری چاہتے ہیں میں گورنری دینے کے لیے آپ کو تیار ہوں. جس صوبے کی حکومت چاہتے ہیں، شام کی چاہتے ہیں اور کسی علاقے کی حکومت چاہتے ہیں، حسین میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. فرمایا مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے تمہارا صاف کردار چاہیے میرے نانا کی شریعت کے مطابق. ہمارے بچے ہماری آنکھوں کے سامنے برائی کے مرتکب ہو رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم حسینی ہیں. یہ حسینیت نہیں ہے. نام لینے سے کام نہیں بنتا، امام علی مقام کے کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. تو اب کیا کریں جناب، وہ خوشیاں منا رہے ہیں. جب امام علی مقام نے ان کے جواب سنے تو حضرت امام علی مقام سر مبارک آسمان کی جانب بلند کیا. کھلے آسمان کے نیچے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا گہرے امامت پہ حجاب ہوا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کرامت اور نانا کا جو فیضان تھا اس کو عام کیا. اللہ کا فضل ہوا. فرمایا ارفعوا رؤوسکم الی السماء، او میرے چاہنے والوں، میرے جان نثارو، اپنی نظریں بلند کرو، سر اٹھاؤ، آسمان کی جانب دیکھو. جب سب نے آسمانوں کی جانب دیکھا تو ہر کسی نے جنت میں اپنا مقام پایا. حسین کے ساتھ جانے کی چس تو آئی. دنیا میں ٹھکانہ حسین نے دنیا میں رہ کے اپنے وفاداروں کو جنت میں ٹھکانہ بتا دیا. اللہ اکبر. ایسے جان نثار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. لوگ کہتے ہیں صحابہ کدھر تھے؟ 19 اہل بیت کے افراد ہیں، باقی سارے مدینہ کے مرید حسین ہیں. اور جو مدینہ کے مرید ہوتے ہیں ان میں اور جو کوفہ کے مرید ہوتے ہیں ان میں فرق ہوتا ہے. کوفہ کے مرید بھاگنے والے ہوتے ہیں، مدینے والے بھاگا نہیں کرتے. جس کا مدینے کے ساتھ تعلق ہے نا وہ بھاگتا نہیں ہے، وہ بھاگتا آپ کو پتہ ہی ہے. مکے والے بھی بھاگ. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی تقابل نہیں کر رہے ہم، لیکن مکہ میں ماحول اور مدینہ میں اور، مکہ میں ماحول اور ہے، مدینہ میں اور ہے. کیوں؟ آپ نہ جائیں، اگر آپ کو نہ اچھا لگے تو یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن محسوس ہوتا ہے. مدینہ جائے بندہ تو ایسے لگتا ہے جیسے ماں کی آغوش میں آ گیا. ماں کی، کیونکہ مدینہ وہ ہے جس کی وجہ سے مکہ کو فضیلت ملی. اللہ فرماتا ہے نا قرآن میں، محبوب جہاں بس آپ قدم رکھو، جہاں آپ قدم رکھیں گے جگہ فضیلت والی وہی ہے. اگر آپ نہ آئیں، حضور نہ ہوتے تو ہمیں کون بتاتا اللہ کون ہے، رب کائنات کا مقام کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے. مدینہ نہ ہوتا تو مکہ کی پہچان بھی نہ ہوتی. مکہ کو عظمت اور شان کس کی وجہ سے ہے؟ مدینے والے کی وجہ سے. اور دی کس نے؟ مکہ والے نے دی ہے. مکہ والے نے دی ہے. اس لیے مکہ کے مریدوں میں بھی فرق ہے، مدینہ کے مریدوں میں بھی فرق ہے. اور کوفہ کے مرید مدینہ کے مریدوں سے مختلف ہیں. کوفہ کے مرید بے وفائی کرنے والے، تاریخ بڑی پڑی ہے. مدینہ کے مرید بے وفائی کرنے والے نہیں. تو یہ ان لوگوں کے اعتراض کا میں نے جواب دیا جو کہتے ہیں کہ حضور کے اہل بیت کے علاوہ کون کون شامل تھا، صحابہ کدھر گئے تھے؟ تو میں پوچھتا ہوں 19 افراد اہل بیت کے حضرت امام علی مقام کے ساتھ تھے، تو جو باقی 72 کیسے پورے؟ وہ کون تھے؟ وہ کون تھے؟ وہ سارے اہل بیت نہیں تھے، وہ رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ کی اولادیں تھیں.
اور جن سے امام عالی مقام یہ کہہ رہے تھے کہ تم مرنے کے لیے میرے ساتھ نہیں آئے ہو، ان کا امام عالی مقام یہ آپ کی بھول ہے، جس دن گھر سے چلے تھے اس دن ہی ہمیں پتا تھا کہ ہم لوٹ کے واپس نہیں آئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت گرامی، 10 محرم الحرام 61 ہجری کا وہ خونی دن طلوع ہوتا ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کو ان کی ترتیب، لڑنے کا طریقہ وہ بتا رہے ہیں، اور گاہے بگاہے امام علی مقام ان کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں، انہیں خطبہ دے رہے ہیں، کیا تم نے ہمیں بلایا نہیں تھا؟ خط نکال نکال کے ان کو اس طرح دکھا رہے ہیں، کیا تمہاری ڈیمانڈ پہ نہیں ہم آئے؟ یہ کس کا خط ہے، یہ کس کا خط ہے، یہ کس کا خط؟ نام لے لے کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کہتے رہے کہ شاید یہ باز آ جائیں، لیکن جو بدبخت ازلی ہوتے ہیں، یزید کے انعام و کرام کے لالچ میں، مختلف صوبوں کی حکومت کے لالچ میں، وہ حضرت امام علی مقام کے قتل سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطبہ دیتے نا تو یزیدی جو ہے نا وہ دھاڑے مار مار کے روتے، کئی دھاڑے مار مار کے روتے کہ ہم یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن چونکہ مسلط تھے، اس کے زیر سایہ تھے یزید کے، وہ وہاں سے ہٹ نہیں سکتے تھے۔ جس طرح یہ پولیس جب کسی ایسے مذہبی معاملے میں آگے ہوتی، کتنے ایسے پولیس والے، ان کے اندر بھی دل ہے، کتنے ایسے پولیس والے ہوتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ یار یہ حضور کی عزت کا مسئلہ ہے، ہم لاٹھی چارج نہ کریں، دل میں بات ہوتی ہے لیکن چونکہ آرڈر ہوتا ہے وہ خاموش ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ مجبور، لیکن اللہ جن کو ہمت دیتا ہے، حضرت حر جیسے بھاگ بھی جاتے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیوں کے لشکر سے نکل کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں میں آئے تھے، کہا امام غلطی ہو گئی ہے، مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ آپ کے سر تن سے جدا کرنے کا ارادہ رکھتے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے سینے سے نیچے پاؤں میں پڑے اور معافی مانگ رہے تھے کہ امام علی مقام نے ان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا میں نے تجھے معاف کیا، اللہ بھی تجھے معاف فرمائے گا۔ جس کو حسین سینے سے لگا لے کہ یہ وہ جسم ہے جو رسول کریم علیہ السلام سے بس ہوتا رہا، اللہ کے نبی کے جسم کے ساتھ جسم لگتا رہا۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے رفقا اور اپنے اہل بیت کے جو افراد ہیں ان کی لڑنے کا پروگرام بنایا، خود کیوں نہیں گیا؟ بڑی یہ عجیب بات ہے اور بڑی قابل غور بات ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جامع شہادت نوش کیا، ان کے بعد مسلم بن اوس اشجعی جو ہے ان کو بھیجا، جامع شہادت نوش کی، پھر وہب بن عبداللہ کو بھیجا، جامع شہادت نوش۔ اے امام علی مقام، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ خود کیوں نہیں جا رہے ہیں آگے؟ یہاں امام علی مقام نے یزیدیوں پر وہ رحمت کی جو رسول کریم علیہ السلام کے مزاج اقدس میں تھی۔ آپ جب بھی کوئی شہید ہوتا تو باہر نکل کر کہتے تھے یزیدیوں تم نے عبداللہ کلبی کو شہید کر دیا، مسلم بن اوسجع کو شہید کر دیا، وہب بن عبداللہ کو شہید کر دیا، یہ مومن ہے، اور قتل مومن جو ہے وہ قابل معافی ہے، قتل مومن قابل معافی ہے۔ اگر تم اب ہی باز آ جاؤ تو تم پہ قتل مومن کا جرم ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے گا، میرے قتل سے بچ جاؤ، نہ پہنچو میرے قتل تک، دور رہو میرے قتل سے، نہ قریب آؤ میرے قتل کے، برباد ہو جاؤ گے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تو بارہا یہ بات دہراتے رہے، لیکن کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ کیوں؟ فرمایا ان کا قتل قتل مومن ہے، اور جب تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر میرا قتل محض قتل مومن نہیں، وہ قتل دین ہے۔ قتل مومن کی معافی ہے لیکن قتل دین کی معافی نہیں۔
مجھے قتل اگر تم نے کر دیا تو ایسے ہے جیسے تم نے دین کو قتل کر دیا اپنے لحاظ سے. تو فرمایا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ پھر تم معافی کے امیدوار نہیں رہو گے. اس لیے میں یہ تم پہ رحمت اور شفقت کر رہا ہوں کہ میرے سارے شہزادے لے لو, سب کو شہید کر ڈالو, لیکن میرے قتل سے بچ جاؤ. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کو بچا رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں, بخوبی جانتے ہیں کہ جو اپنی اولاد ہوتی ہے, اپنے بیٹے ہوتے ہیں, وہ زیادہ پیارے ہوتے ہیں. تو جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے رشتہ دار, اپنے بھتیجے حضرت قاسم بن حسن کو بھیجا, قاسم بن حسن کے بعد حضرت ابو بکر بن حسن کو بھیجا. کیوں جی؟ کہا میدان کربلا ابو بکر حسن, ابو بکر چلو. عمر بن حسن کو بھیجا, سب شہید ہو گئے. میدان کربلا میں ابو بکر کا نام بھی چلتا رہا, عمر کا نام بھی چلتا رہا, عثمان کا نام بھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے چلتا رہا. یہ آوازیں آتی رہیں زبانیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. سب کو شہید کروا کے جب سارے شہید ہو گئے تو پھر اپنے لخت جگر کہا علی اکبر اب تیری باری ہے. علی اکبر اب تیری باری ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے حضرت علی اکبر, حضور کی شبیہ تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے اداس ہو جاتے تھے تو دور دراز سے سفر کر کے حضرت علی اکبر کو دیکھنے آ جاتے, اور جب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیتے خوش ہو جاتے کہ وہ چلتے بھی حضور کی طرح تھے, بولتے بھی حضور کی طرح تھے, اٹھتے بھی حضور کی طرح تھے, بیٹھتے بھی حضور علیہ السلام کی طرح تھے. شبیہ مصطفیٰ, شبیہ پیغمبر حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ جب شہید ہو جاتے ہیں, حضرت عباس شہید ہو جاتے ہیں, تو پھر حضرت علی اصغر, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نہیں چھوڑا. اے اللہ یہ بھی لے لے, مالک یہ بھی لے لے, یہ بھی لے لے. کس لیے؟ کوئی جائیداد کا جھگڑا ہے, کوئی زمین کا جھگڑا ہے, کوئی وراثت کا معاملہ ہے. معاملہ یہ ہے کہ یزید میرے نانا کی شریعت کی پابندی نہیں کرتا. آج کسی محفل میں کسی بندے کو یہ کہنا کہ تم غیر متشرع ہو, تمہاری داڑھی پوری نہیں ہے, پوری کی بات کر رہا ہوں, تمہاری داڑھی پوری نہیں ہے, تو کہتا تسی دین دے ٹھیکیدار ہو. اگر یہ بات ہے تو پھر حسین کے بارے میں کیا الفاظ ہیں, سوچئے. ہم لوگ اس کو نارمل لیتے ہیں کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں. کوئی خلاف شرع نعت پڑھے, خلاف شریعت بیان کرے تو ہم اس کو روک دیتے, کہتے ہیں کہ یہ فساد ڈالتے ہیں, کہ فتنہ پھیلاتے ہیں. اگر اس کا نام فتنہ ہے, اس کا نام فساد ہے, تو پھر امام علی مقام نے کیا کیا؟ کون سی جائیداد یا کون سی سلطنت کا جھگڑا تھا؟ جھگڑا صرف یہی تھا, یزید کہتا تھا میں خباثت پر اتروں اور اپنا نظام جاری رکھوں. امام حسین کہتے تھے میں نہیں جاری رکھنے دوں گا, میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں گا, لیکن رہتی دنیا تک یہ حجت تو قائم ہو جائے گی کہ حسین نے کمپرومائز نہیں کیا. اس لیے رسول کریم علیہ السلام کی شریعت کی پابندی پہ کمپرومائز کرنا یہ حسینیوں کا طریقہ نہیں ہے, یزیدیوں کا طریقہ ہے. یہ کس کا طریقہ ہے؟ یزیدیوں کا طریقہ. حسینی وہ ہوتے ہیں جو رسول کریم علیہ السلام کی شریعت کی پابندی پر کمپرومائز نہیں کرتے. کوئی روٹتا ہے تو روٹے, کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے, لیکن حسینیت اس چیز کا نام ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے رفقا, آپ کے بیٹے, آپ کے لخت جگر حضرت علی اکبر بھی شہید ہو گئے. حضرت علی اصغر کا خون مبارک جب ان کے گلے میں لگانا وہ تیر, تو امام علی مقام نے خون کا چلو لے کر آسمان کی طرف پھینکا, کہا میرے رب یہ ایک علی اصغر ہے, اگر میرے پاس سینکڑوں علی اصغر ہوتے تو اے میرے رب تیرے نام پہ ایک ایک کر کے قربان کر دیتا, لیکن تیرے نبی کی شریعت پر کمپرومائز نہ کرتا, تیرے نبی کی شریعت پر کمپرومائز نہ کرتا. یہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یہ کردار ہے. مرتضیٰ کے دلاروں پہ لاکھوں
سلام چشم زہرا کے پیاروں پہ لاکھوں سلام، بھوکے پیاسے غریب الوطن خستہ جان، باخدا روزے داروں پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت۔ سلام بیٹھ کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، ضروری نہیں کھڑے ہو کے بھی پڑھیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، قتل کی شب جو محو عبادت رہے، قتل کی شب جو محو عبادت رہے، ان تہجد گزاروں پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں، جن کے ایمان سے ایمان نے پایا فروغ، جن کے ایمان سے ایمان نے پایا فروغ، ایسے ایمان داروں پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔